اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا ذکر سورۃ طلاق کی آیت 9 میں یوں فرمایا ہے کہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ فیعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا قد آسن اللہ لہ رزقا، کہ ایک رسول کے طور پر جو تم پر اللہ کی روشن کر دینے والی آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے اللہ نے بہت اچھا رزق بنایا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ پر اتری ہوئی تعلیم کی پابندی کرنا بھی لازمی ہے۔ اس تعلیم پر پابندی ہی اور آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش ہی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ اس نور سے حصہ پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط رکھی ہے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ایک مومن کو اعمال صالحہ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، فسق و فجور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی پہلے شروع میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان ہی نور سے حصہ دلانے والا بنے گا، جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ انسان کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لا رہا ہے۔ اسوہ رسول اور تعلیم پر کس حد تک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایمان کا دعویٰ دل سے ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر احسان کیا کہ ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت میں انسان کی بقا ہے، تو کس قدر یہ فرض بنتا ہے ان لوگوں کا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر اس تعلیم کو لاگو کریں جو کامل اور مکمل تعلیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جاری احسان دیکھیں کہ آخرین منہم کی خبر دے کر یہ تسلی بھی کروائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا فیضان جو فیضان نور ہے یہ جاری ہے۔ اندھیرے زمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے زیادہ حصہ پانے والے جس امام اور مسیح و مہدی نے آنا ہے، اس کے ذریعے پھر اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی ہوگی۔ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود نے پھر امت کو بھی اور باقی دنیا کو بھی اعتقادی اور عملی اندھیروں سے نکالنا ہے۔
اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اسے قبول کرے گا، جو اس سے سچا تعلق رکھے گا، جو دنیا کی لغویات سے بچتے ہوئے اس سے کیے گئے عہد کی پابندی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے جنتوں کی خوشخبری سنے گا۔ بس جہاں اس بات سے ایک احمدی کو تسلی ہوتی ہے، وہاں فکر بھی ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت بھی ہے۔ اس نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یومن باللہ و یعمل صالحہ کی شرط رکھی ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ بس ہمیشہ اپنے مد نظر یہ بات رکھنی چاہیے کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا غیر صالح ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہوتی ہیں، مثلا خوشیاں ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ خوشیاں منانے کے لیے ہماری کیا حدود ہیں اور غموں میں ہماری کیا حدود ہیں۔ خوشی اور غمی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ حدود اور قیود ہیں۔ آج کل دیکھیں مسلمانوں میں خوشیوں کے موقعوں پر بھی زمانے کے زیر اثر طرح طرح کی بدعات اور لغویات راہ پا گئی ہیں، اور غموں کے موقع پر بھی طرح طرح کی بدعات اور رسومات نے لے لی۔ لیکن ایک احمدی کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام بھی کر رہا ہے اس کا کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ نظر آنا چاہیے، اور ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود قائم کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے ہر کام۔ میں نے جو خوشی اور غمی کا ذکر کیا ہے، تو خوشیوں میں ایک خوشی جو بہت بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے وہ شادی کی خوشی ہے، اور یہ فرض ہے۔ جب بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اپنی زندگیاں تجرد میں گزاریں گے، شادی نہیں کریں گے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا بنایا اور فرمایا کہ نیکی وہی ہے جو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے اور تعلیم کے مطابق کی جائے، اور میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، اور آپ کی عبادات کا تصور کا جو معیار ہے وہ تو تصور سے باہر ہے۔ بس یہ ایک فرض ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر کوئی روک نہ ہو، کوئی امر مانے نہ ہو تو ضرور شادی کرے، لیکن ان میں بعض رسمیں راہ پا گئی ہیں، خاص طور پر پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے میں، جن کا اسلام کی تعلیم سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب اس حد تک بعض رسوم کو ادا کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں ان رسوم کی ادائیگی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے، وہاں یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ یہ شاید یہ بھی شادی کے فرائض میں داخل ہے، اور اس کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ مہندی کی ایک رسم ہے، اس کو بھی شادی جتنی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اس پر دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپائے جاتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دن دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور شادی سے پہلے جاری ہو جاتا ہے، کئی ہفتے پہلے بعض دفعہ جاری ہو جاتا ہے، اور ہر دن نیا اسٹیج بھی سج رہا ہوتا ہے، اور اس بات پر تبصرے ہوتے ہیں پھر کہ آج اتنے کھانے پکے اور آج اتنے کھانے پکے۔
یہ سب رسومات ہیں جنہوں نے وسعت نہ رکھنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور قرض کے بوجھ تلے تو پھر دب جاتے ہیں ایسے لوگ۔ غیر احمدی تو یہ کرتے ہی تھے، اب بعض احمدی گھرانوں میں بھی بہت بڑھ بڑھ کر ان لغو اور بیہودہ رسومات پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ بعض خاندان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ زمانے کے امام کی بات مان کر رسومات سے بچتے، معاشرے کے پیچھے چل کر ان رسومات میں جگڑتے جا رہے ہیں۔